السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب ہے، تو اس تعلق سے کچھ چیزیں ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں سے بھرپور مہینہ ہے۔ ظاہر ہے کہ پورے 11 مہینے کے بعد یہ مہینہ ہمیں مل رہا ہے، تو ہمیں اس کی خاطر تواضع اس طرح کرنی چاہیے جس طرح ایک نئے مہمان کی آمد پر ہم خاطر تواضع کرتے ہیں، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، اس کے لیے لوازمات تیار کرتے ہیں۔ بس رمضان المبارک کی خاطرداری کے لیے بھاگ دوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی روپے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ بس جسمانی اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس تعلق سے سب سے پہلا کام ہمیں جو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ روزے کا اہتمام کرنا ہے، روزہ رکھنے کا عزم مصمم کر لینا ہے، پختہ ارادہ کر لینا ہے، کیونکہ روزہ ہر عاقل بالغ مکلف پر فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ تم پر اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ تو سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے رمضان المبارک کی خاطر تواضع کے لیے، وہ روزے کا اہتمام کرنا ہے۔ کام کاج کرتے ہوئے بھی روزے کا اہتمام کرنا ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی روزہ ترک کر دیتے ہیں، روزہ چھوڑ دیتے ہیں، معمولی کام کا بہانہ بنا کر۔ یہ بہانہ اوپر نہیں کام آئے گا، یہ عذر اوپر کام نہیں آئے گا، اس لیے معمولی بہانہ بنا کر روزہ کو ہمیں چھوڑنا نہیں۔ روزہ ہمیں فرض کیا گیا ہے، لہذا اس کا خاص خیال رکھنا ہے۔ دوسرا کام جو کرنا ہے وہ یہ کہ ہر عضو کا روزہ رکھنا ہے۔ روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ایک شخص صبح سے لے کر شام تک بھوک کی شدت کو جھیلے اور پیاس کی تپش کو برداشت کرے، بلکہ روزے کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کا ہر عضو روزہ رکھے، ورنہ اسلامی اور غیر اسلامی روزہ جس کو برت کہا جاتا ہے اس میں فرق کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ پیٹ اور شرمگاہ کے روزے سے فرض کی ادائیگی تو ہو سکتی ہے، لیکن روزے کے اعلیٰ مقاصد کا حصول نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ روزہ صرف کھانے پینے کا نام نہیں، بلکہ لڑائی جھگڑے اور لغو چیزوں سے بچنے کا بھی نام ہے۔ چنانچہ اگر کوئی تمہیں گالی دے یا جہالت اور اجٹ پنے کے ساتھ پیش آئے تو اس سے یہ کہہ دیا جائے کہ میں روزے سے ہوں، نہ گالی بک سکتا ہوں اور نہ ہی تم سے جھگڑا کر سکتا ہوں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور کہ جو شخص روزہ رکھے اور گالی گلوچ سے دور نہ رہے، چغل خوری سے دور نہ رہے، تو گویا اس نے روزہ ہی نہ رکھا۔ ما صام من ظل یأکل لحوم الناس، اس نے روزہ ہی نہیں رکھا جو غیبت کرتا رہے اور غیبت کو ترک نہ کرے۔ اسی طرح جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب روزہ رکھو تو اپنے کان، اپنی نگاہ، اپنی زبان کو جھوٹ اور دوسرے گناہوں سے بچاؤ۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں جن سے ہمیں بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ خود حدیث شریف میں ہے، من لم یدع قول الزور
والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور غلط اعمال کو کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو صرف اس کے کھانے پینے کو ترک کر دینے کی ضرورت نہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ حرام غذا پیٹ میں ہرگز نہیں جانا چاہیے، بلکہ مشتبہ چیزوں سے بھی بچنا چاہیے۔ اگر ان چیزوں سے ہم بچے رہیں تو روزے کی حقیقت کو پا سکتے ہیں، اور یہ صالحین کا ہمارا روزہ ہو سکتا ہے۔ تیسرا کام جو ہمیں اس کی خاطر میں کرنا ہے وہ فرائض کا اہتمام ہے۔ عام دنوں میں بندہ فرائض کو بھی ترک کر دیتا ہے، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، اس کو چھوڑتا ہے۔ اسی طرح اور بھی دوسرے جو فرائض ہیں ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن یہاں پر خاص اہتمام رمضان المبارک میں کرنا ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے جس چیز کی پوچھ ہوگی قیامت کے دن وہ اسی نماز کے تعلق سے پوچھ ہوگی۔ لہذا اگر ہم سے رمضان کے علاوہ میں کوتاہی ہوتی رہی ہے تو اس سے ترک کریں، اس لیے بھی کہ رمضان میں ایک فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ تب اگر ایک نماز ہم چھوڑیں گے تو گویا 70 گنا ثواب سے محروم ہو گئے، اور اگر ایک نماز چھوڑیں گے تو 70 گنا جس طرح ثواب سے محروم ہوں گے، اسی طرح گناہ بھی رمضان المبارک میں اس کی شدت اور اس کی شناعت اور اس کی سختی بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے ہر فرض نماز کو اہتمام اور توجہ سے ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جب ایک فرض نماز پر ہم توجہ دیں گے تو 70 گنا ثواب ہمیں مل جائے گا۔ اور فرائض میں صرف نماز ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے حقوق ہیں جو فرائض کا درجہ رکھتے ہیں، ماں باپ کے حقوق میں سے، بیوی کے حقوق میں سے، اور دیگر رشتہ داروں کے حقوق میں سے۔ تو جو فرائض کا درجہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ہے مثلا، ان کا بھی خاص اہتمام کریں۔ چوتھا کام جو ہمیں کرنا ہے اس کی خاطرداری کے لیے وہ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام اس لیے بھی ہمیں کرنا ہے کہ اس کے ہر لفظ میں 10 نیکیاں ہمیں ملتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فللہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها، لا اقول الف لام حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، کہ جس نے کتاب اللہ کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اصول کے مطابق ہر نیکی 10 گنا ہو جایا کرتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ تو اتنا سارا ثواب ہمیں مل رہا ہے، اور رمضان میں پھر اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے خلوص کو دیکھ کر، اس کے جذبے کو دیکھ کر 700 گنا تک ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس سے بھی محروم نہیں رہنا ہے۔ اگر 11 مہینے ہم نے کوتاہی کی تو اب اس ایک مہینے کو غنیمت سمجھیں اور اس میں کوتاہی بالکل بھی نہیں کرنا ہے، اور اس کا اہتمام بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سفر پر ہیں تو زبانی جتنا آپ کو یاد ہے وہ آپ پڑھتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں۔ خرید و فروخت کے معاملے میں ہیں تو وہاں بھی جتنا موقع ملے وہاں پر بھی آپ زبانی کچھ پڑھتے رہیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ پورے قرآن کے پڑھنے سے ثواب، قرآن کے ہر حرف پر آپ کو اگر صرف سورہ اخلاص یاد ہے تو سورہ اخلاص ہی آپ پڑھتے رہیں۔ دکان میں بیٹھے ہیں، کوئی گاہک نہیں آیا ہے، سورہ اخلاص آپ تلاوت کرتے رہیں، اس کا ثواب مل جائے گا۔ 5واں کام ایک کرنا ہے ذکر و اذکار کی کثرت۔ ذکر اور اذکار سے بندے کے دل کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن نے کہا ہے۔ تو رمضان المبارک میں اس کا خاص اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کا ارشاد ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، دن میں 100 مرتبہ کہے تو 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، 100 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور اس دن شام تک شیطان سے وہ محفوظ رہے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ فجر کی نماز کے بعد تھوڑا سا وقت لگائیں اور یہ کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ چھٹا کام یہ کرنا ہے توبہ اور استغفار کا اہتمام۔ ہر انسان سے غلطی اور چوک ہوتی ہے، اور معافی مانگتے رہنا چاہیے ان غلطیوں کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 مرتبہ سے زائد خود استغفار کیا کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب استغفار کرتے تھے تو ہم لوگوں کو بھی استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توبوا الی اللہ واستغفروا فانی اتوب فی اليوم 100 مرہ، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرو کہ میں دن میں خود 100 مرتبہ سے زیادہ توبہ کرتا ہوں، 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ تو رمضان المبارک میں کثرت سے توبہ استغفار بھی کرنا چاہیے، اور خاص طور سے آج کل کے زمانے میں جس میں وبا کے ساتھ ساتھ مسائل اور مشکلات بھی درپیش ہیں، تو ان سے بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ 7واں کام یہ کرنا چاہیے کہ ہم تہجد کی پابندی کریں۔ رمضان المبارک میں سحری کے لیے ہم جاگتے ہی ہیں، تھوڑا سا 10 منٹ اور زحمت کر لیں کہ 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں، اور اس میں کم از کم 2 رکعت تہجد کی نیت سے نماز پڑھ لیں۔ وہ تہجد ہمیں کام آئے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی پابندی کرتے ہی تھے۔ خاص طور سے تہجد کے وقت مانگنے اور گڑ گڑانے اور نماز پڑھنے کا اہتمام اس لیے بھی کرنا چاہیے کہ اس وقت اللہ تبارک و تعالی پہلے آسمان پر اترتے ہیں اور بندوں کے سوال کا جواب دیتے ہیں، اس کو پورا کرتے ہیں۔ اور رمضان المبارک میں اس کے اہتمام میں کسی قسم کی دشواری بھی نہیں ہے، اس لیے کہ ہر بندہ جاگتا ہی ہے۔ 8واں کام یہ کرنا ہے تراویح کا اہتمام۔ رمضان المبارک میں تہجد کے علاوہ ایک اور نماز کا اہتمام کیا جاتا ہے جسے ہم تراویح کہتے ہیں، اور اس تراویح کا اہتمام 1450 سال سے ہوتا چلا آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس پر اہتمام کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن اہتمام فرمایا، اور اس خدشے سے پھر ترک کر دیا کہ لوگوں پر کہیں اس کو فرض نہ کر دیا جائے، واجب نہ کر دیا جائے۔ لیکن پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد صحابہ کرام کے دور سے اس کا اہتمام ہوتا رہا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو 20 رکعت کے اہتمام پر لوگوں کو جمع فرما دیا تھا، اور اس کے بعد سے آج تک تواتر کے ساتھ اس پر عمل ہوتا چلا آ رہا ہے، لہذا اس کا اہتمام ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ ایک 9واں کام یہ کرنا ہے کہ روزہ افطار کرانے کا اہتمام کرنا ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، افطار بھی کرتے ہیں، لیکن روزہ افطار کرانا، دوسرے کو افطار کرانا، اس کا ثواب بھی بڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے روزے دار کو افطار کرایا تو اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے، اور اس کے اجر میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو یہاں پر ہم گھروں میں اہتمام سے افطار بنواتے ہیں، تھوڑا سا زائد بنوا لیں، اور ایسے خاص طور پر پڑوس کو یا ایسے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں ان کے یہاں اہتمام نہیں ہوتا، ان تک پہنچا دیں تو یہ بڑا ثواب کا کام ہے۔ اور 10واں کام یہ ہے کہ رمضان المبارک میں صدقہ اور خیرات کا اہتمام کثرت سے کرنا چاہیے۔ عام دنوں میں بھی کرنا چاہیے، کیونکہ صدقہ اور خیرات یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں کثرت سے اس لیے کرنا چاہیے کہ نفل کاموں کا ثواب فرائض کے برابر بڑھا دیا جاتا ہے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے
کہ رمضان میں آپ کی سخاوت تیز ہواؤں سے زیادہ بڑھ جاتی تھی، یعنی آپ بڑھ چڑھ کر سخاوت کرتے تھے، صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے۔ تو یہ وہ کام ہے جس میں ہمیں روپے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، اور ان کا اہتمام کریں گے تو رمضان المبارک کی خاطرداری ہوگی، رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے خوش ہوگا اور وہ ہم سے راضی ہوگا، اور جب وہ راضی ہوگا اور خوش ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے راضی اور خوش ہوں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔